امام علی مقام سیدنا امام حسین نواسِ رسول نے اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی قیمتی جانوں کی قربانی پیش کی، اور دین اسلام اور اس کے تحفظ میں آپ نے انہیں اتنا حق سمجھا کہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے کنبے کو بھی راہ حق میں قربان کر دیا اور اسلام کی آبیاری فرمائی۔ غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر کٹانا تو گوارا کیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں فرمایا۔ یہی پیغام حق ہے کہ حق کے خاطر اگر ضرورت پڑے اسلام کو تمہارے جان کی تو جان کی قربانی دے دینا، اگر اسلام کو ضرورت پڑے تمہارے مال کی تو مال کی قربانی پیش کر دینا، اور اگر اسلام کو ضرورت پڑے تمہاری اولاد کی تو اولاد کی قربانی پیش کر دینا، لیکن حق سے روگردانی نہ کرنا۔ یہی پیغام حسینی ہے۔ یہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دم سجدے میں جا کر گردن کٹانے سے پہلے، شہادت سے پہلے سجدے میں جا کر دنیا کو یہی پیغام دیا، اسلام کو نہ چھوڑنا۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ اہل بیت اطہار، ان کی قربانیاں یہ بہت بلند نفوس قدسیاں ہیں، بڑے اہم نفوس ہیں یہ، جن کی قربانی سے اسلام کی آبیاری ہوئی ہے، اسلام سینچا گیا ہے، اسلام پروان چڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس لیے فرمایا کہ ندعو ابنانا وابناکم وانفسنا وانفسکم نسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس لیے کب نازل ہوئی؟ یہ اصل میں عیسائی اور ان کے پادری، یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کہتے کسے ہیں؟ ایک تو مجادلہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، اور ایک ہے مباہلہ کرنا۔ مباہلہ کہتے ہیں دو فریق آپس میں ٹکرا جائے، ایک طرف ایمان ہو ایک طرف کفر ہو، اور مناظرے کے نتیجے میں مباہلہ ہو جاتا۔ مناظرہ اسے کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کے لیے اپنے اپنے دلائل پیش کرنا، سامنے والا بھی بولتا میں حق پر ہوں اور آپ بھی کہیں میں حق پر ہوں، آپ حق کے متعلق دلائل پیش کریں، قرآن کے دلائل پیش کریں مناظرے میں، اور باطل کو شکست دیں۔ یہ مناظرہ ہوتا ہے، حق کو ثابت کرنا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلے میں سامنے والا اگر آپ کی بات کو نہ مانے، آپ کی حق بات کو تسلیم نہ کرے، اور آپ دلائل بھی دے دیں، قرآن پیش کر دیں، احادیث پیش کر دیں، اس کے باوجود وہ آپ کی بات کو نہ مانے، اللہ فرماتا ہے نبی یہ عیسائی لوگ جو آپ کی مسجد میں آئے ہیں، اور اس کے پادری، ان کے ماننے والے لوگ نصارہ عیسائی یہ لوگ مسجد نبوی میں آئے تھے، اور آ کر انہوں نے اپنی شریعت اپنے دین کے مطابق عبادت شروع کر دی۔ صحابہ نے روکنے کی کوشش میں کہ اللہ کے نبی نے روکا نہیں، چھوڑ دو۔ فارغ ہو گئے، اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے بحث کیا، کہا عیسیٰ علیہ السلام رب کی توحید پیش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس پر دلیل دی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو واحد ہے، توحید پیش کی۔ اللہ وہ ہے جو یکتا ہے، اللہ رب العزت وہ ہے جو تنہا ہے، رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، جس نے کسی کو جس نے جنا نہیں ہے، جس سے کوئی چیز جنی نہیں گئی، کائنات کا پالن ہار، خالق و مالک کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ میرا خدا، میرا رب ہے، اللہ ہے، اور ہم سب ان کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی خلقت کو بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ کسی باپ کے بغیر پیدا ہو، ان کا کوئی باپ نہیں، یہ دلیل ہے اللہ کے بیٹے ہونے کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تب تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ ہے نہ ماں، انہوں نے نہیں مانا، اپنی بات پر اٹل رہے۔ ندعو ابنانا وابناکم
وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اے عیسائیوں تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ۔ اب یہ مباہلہ ہونے والا ہے، اللہ کا فرمان آ گیا ہے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، اب تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ ہم اپنے جان کے ساتھ آتے ہیں، اپنے وجود کے ساتھ آتے ہیں، اے لوگو تم بھی اپنی جان کو لے کر آؤ۔ اور جو حق پر ہوگا اللہ اسے باقی رکھے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو وہ تیار ہو گئے عیسائی مباہلے کے لیے۔ قرآن یہ آیت نازل ہو گئی، میرے آقا نے فرما دیا جاؤ تم لوگ اپنی بچیوں کو لے کر آ جاؤ، اپنے اولاد کو لے کر آ جاؤ، اپنی بیویوں کو لے کر آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام سے کہ آپ لے کر آئیں اپنی اہل کو۔ اب یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو مباہلے میں جن عظیم نفوس قدسیہ کا غیروں کے عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلہ جو ہوا، اور مباہلے کے لیے جن وجود نفوس کا آپ نے جو ہے انتخاب فرمایا وہ کوئی اور وجود نہ تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مباہلے کے لیے اسخف نامی پادری عیسائیوں کے مقابلے کے لیے میرے آقا علیہ السلام مباہلے کے لیے آئے تو میرے آقا علیہ السلام کے دست و بازو میں حضرت امام حسن تھے، امام حسین آ گئے، امام علی مقام آ گئے، انہوں نے بھی حضور کی کملی میں آ گئے۔ فرمایا اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ اپنی عورتوں میں میرے آقا علیہ السلام نے سید کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انتخاب فرمایا، اور فرمایا آگے فرمایا اپنے نفس کو، اپنے وجود کو لے کر آؤ، اپنے آپ کو لے کر آؤ۔ تو اپنے وجود کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے مباہلے کے لیے علی مولا مشکل کشا شیر خدا کا انتخاب فرمایا۔ یہ نورانی قافلہ ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جن کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پاکیزہ نفوس اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی اور ناپاکی کو دور رکھے، اور اللہ رب العزت اے اہل بیت تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دینا چاہتا۔ تو پاکیزہ نفوس کو میرے آقا علیہ السلام اور نورانی قافلے کو جب لے کر مباہلے کے لیے آئے کافروں کے عیسائیوں کے مقابلے میں، تو ادھر سے عیسائی پادری اور وہ لوگ اپنے اہل و عیال کو لے کر آئے تھے، عیسائیوں کو نصرانیوں کو لے کر آئے، اس کا پادری ساتھ میں آیا، اور آنے کے بعد جب میرے آقا علیہ السلام کے پاس یہ حسین قافلہ نورانی چہرے والے جن کی بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی کہ حضور کے ساتھ دیکھا ان وجود اور ان کی نورانی شکلوں کو، تو کہا اے عیسائیوں سنو، یا عیسائیوں کا پیغام دیکھو، مباہلہ ہونے والا ہے، حق کا پرچم لہرانے والا ہے، باطل کو شکست ہونے والا ہے۔ اسقف نامی پادری عیسائی یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ نفوس قدسیہ اگر جو میں دیکھ رہا ہوں اور جن کے مقابلے میں آئے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کر دے تو اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ اسقف پادری اور ان کے ماننے والوں نے یہی اعلان کیا اور کہا اپنے احباب سے، عیسائیوں سے اور ان کے احباب سے کہا کہ لوگوں تم ان سے مباہلہ نہ کرو، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا اور انہوں نے ہماری ہلاکت کے بارے میں بد دعا کر دی تو اس روئے زمین پر ہمارا وجود نہیں رہے گا، ہم جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ یہودی عیسائی بھاگ گئے، مباہلہ نہیں کیا، مجبور ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ لوگ مباہلہ کر لیتے اور وہ راہ فرار اختیار نہ کرتے اور وہ جزیہ دینے پر راضی نہ ہوتے تو میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا عذاب قریب آ چکا ہے، اللہ کا عذاب اتنا قریب آ گیا ہے کہ ان کا وجود ختم ہو جاتا، اور چرندوں پرندوں ان علاقوں میں گھوم رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں، وہ بھی جل کر خاکستر ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کی حفاظت کے لیے، رب کی توحید کے لیے، میرے آقا علیہ السلام نے وجود کا
جو ہے آپ نے انتخاب فرمایا عیسائیوں کے مقابلے میں، وہ وجود کون ہے؟ وہ وجود اہل بیت اطہار علی ہیں، سید کائنات فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہ، حضرت حسنین کریمین ہیں، مباہلے کے لیے انتخاب ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ یہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اہل بیت اطہار نے جو قربانی پیش کی ہے رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جائے گا۔ آج یزید کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، یزید اقتدار حاصل کر کے بھی آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، لیکن اہل بیت اطہار اور امام علی مقام کا نام آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے۔ اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے حق کے خاطر، اسلام کے خاطر، شریعت کے خاطر اور قرآن کی حفاظت کے خاطر اپنے جان کی قربانی دی، اور جان کی قربانی دے کر اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا۔